اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور اس دنیا کے بنانے والے نے ایک مکمل انسانوں کے لیے ایک قانون بھیجا ہے، اور یہی حق اور یہی سچ ہے، اور یہ امن کا دین ہے۔ آج میں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت موضوع پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، جو میرے پاس نالج ہے، جو میں نے پڑھا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں فلاں محلے میں رہتا ہوں، مجھے پڑوسی تکلیف دیتے ہیں جو قرابت کے اعتبار سے میرے پڑوسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ان تینوں دوستوں نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند لوگوں کو کہا کہ 40 گھروں تک پڑوسی ہوا کرتا ہے، اور وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر اور خوف کی وجہ سے پریشان ہو۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ پڑوسی کہاں تک ہے، تو آپ نے فرمایا 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں اور 40 گھر بائیں۔ اور آپ سب لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جائزہ لیں اپنے گھر کے آس پاس، ان گھروں میں جو گھر ایسے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ان کے حالات اچھے نہیں، ان میں سے کبھی بھی کوئی بھوکا رہ سکتا ہے، تو انہیں اپنی لسٹ میں رکھیں، ان کے ساتھ لین دین رکھیں۔ سرخ مرچ ہوگی، نمک ہو گیا، کوئی ایسی چیز ان سے مانگیں جو قیمت میں زیادہ نہ ہو، اور پھر بہانے سے انہیں کھانے کی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ بھیجیں، تاکہ ان کی عزت نفس بھی بحال رہے اور ان کی مدد بھی کی جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس کے متعلق آپ قسم اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کے شر اور جہالت کی وجہ سے پریشان ہو۔ لہذا ایک بار میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھا کر کہا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر اور جہالت اور ظلم کی وجہ سے پریشان ہو۔ لہذا ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اکثر ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر اڑائیں تو سب سے زیادہ ہماری ناراضگیاں جو ہیں وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ کو پڑوسی کے حقوق کی تاکید اتنی زیادہ کی کہ مجھے خدشہ ہو گیا کہ کہیں جائیداد میں پڑوسی کا حق قرار نہ دے دیا جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک آدمی پڑوسی کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو۔ دوسری بار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا سامان راستے پر ڈال دو۔ اس آدمی نے گھر کا سامان راستے پر ڈال دیا۔ اب جب لوگ گزرے تو اس نے بتانا شروع کر دیا کہ میں پڑوسی کی شر کی وجہ سے پریشان ہوں۔
تو لوگوں نے اس کے پڑوسی پر لعنت کرنا شروع کر دی۔ تو وہ پڑوسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ لوگ مجھ پر لعنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں آج کے بعد تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آدمی کو کہا کہ اب تم گھر چلے جاؤ سامان اٹھا کر، اب تمہیں یہ پریشان نہیں کرے گا، تم امن میں رہو گے۔ تو اس پڑوسی نے خود اس کا سامان اس کے گھر میں رکھوایا۔ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اسلام کتنا امن والا دین اور مذہب ہے۔ پڑوسی کی بیوی سے غلط تعلق رکھنا کا جو گناہ ہے وہ 10 دوسری عورتوں سے غلط تعلق رکھنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح پڑوسی کی چوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 10 دوسرے گھروں میں چوری کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہماری فلمیں اور جو ڈرامے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، ان میں جو بھی چکر وغیرہ گناہ دکھائے جاتے ہیں سب پڑوسیوں کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں، جبکہ بندہ اسلام کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ان گناہوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ اور بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ کہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے پڑوسیوں میں تو سب سے پہلے جو قریب کا پڑوسی ہے، جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے، اس سے شروع کریں۔ اور اسی طرح پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ اگر آپ نے اپنی زمین فروخت کرنی ہے، گھر فروخت کرنا ہے، دکان فروخت کرنی ہے اور آپ کا پڑوسی جو ہے اس سے پوچھ کے آپ فروخت کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ پڑوسی سے پہلے پوچھیں، اس کے بعد چیز فروخت کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاں عورت رات بھر نماز پڑھتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، اپنے پڑوسی کو زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے کہا کہ فلاں عورت صرف فرض نمازیں اور تھوڑا سا پنیر صدقہ کرتی ہے اور پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ لہذا یہ جتنے بھی میں نے حوالے دیے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام میں کتنے زیادہ پڑوسی کے حقوق ہیں اور اسلام کتنا امن کا درس دیتا ہے۔ آج ہم جب زمین فروخت کرتے ہیں یا گھر فروخت کرتے ہیں تو پڑوسی کو نہیں بتاتے، اس سے چوری فروخت کرتے ہیں اور پیسے بھی اتنے زیادہ لکھا دیتے ہیں کہ وہ حق شفا بھی نہ کر سکے۔ اسی طرح ہمارے ناجائز اور غلط تعلق جو ہمارے ڈرامے اور فلمیں ہیں ان میں زیادہ تر پڑوسیوں پہ دکھائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جو گھر بناتے ہیں، گیٹ لگاتے ہیں، اس گیٹ کی جو سیڑھی ہے یا گاڑی وغیرہ اندر گھر داخل کرنے کے لیے اتنی بڑی وہ سلیب بنا دیتے ہیں جس سے راستے میں گزرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور پڑوسی بھی پریشان ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں اور دھیان رکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، مسکین ہے تو اس کی مدد کریں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہر لحاظ سے ان سے ہم ہر وقت تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آخر میں ایک بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے۔ اگر کوئی پڑوسی دیوس یعنی بے غیرت ہو تو اس سے رابطہ نہ رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی پڑوسی
گناہ گار ہے اور چھپ کر گناہ کرتا ہے تو آپ اسے نصیحت کرتے رہیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اور اگر آپ کا کوئی پڑوسی علانیہ گناہ کرتا ہے اور آپ کے سمجھانے پر باز بھی نہیں آتا تو آپ کو چاہیے کہ ایسے پڑوسی سے دوری اختیار کر لیں۔ شکریہ دوستو، آپ سب نے یہ جو پیغام سنا ہے، اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو لازمی کمنٹ میں مجھے بتانا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ اور دوستو سب کوشش کرنا کہ اس میسج پر عمل کرنا اور اپنے جو آپ کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ اگر پڑوسی ناراض ہوں تو بندے کو جنت نہیں ملتی، اللہ اور اس کے نبی کی رضا حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا پڑوسی جو ہیں ان کا بہت زیادہ اسلام میں مقام ہے، اور ہمارا معاشرہ اس وقت اس مسئلے میں بہت زیادہ پیچھے ہے، اور ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ڈرامے اور فلمیں ان میں ان چیزوں پر توجہ نہیں دی جاتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اسلام کا مطالعہ کریں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے۔ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا نبی بھی راضی ہوگا، اور ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔